بوڑھے ملازم کی ہانپتی ہوئی آواز متین خان کی پرسکون اسٹڈی روم کے در و دیوار سے ٹکرائی تو اس کے ہاتھ لیپ ٹاپ کی بورڈ پر جم گئے۔ خان صاحب، بنگلے کے باہر ایک لڑکی بری طرح چلا رہی ہے، شاید وہ حاملہ ہے اور بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ ملازم کے لہجے میں چھپی گھبراہٹ صاف ظاہر تھی، لیکن متین کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں ابھر آئیں۔ وہ اس وقت ایک اہم پروجیکٹ میں الجھا ہوا تھا اور اسے اپنے نجی زندگی میں کسی بھی قسم کی مداخلت یا انجان لوگوں کا جذباتی ڈرامہ سخت ناپسند تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے چاہا کہ اسے نظر انداز کر دے، مگر پھر ضمیر کی خلش اور انسانیت کے ناطے وہ کرسی پیچھے دھکیل کر بیزاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ باہر کی تپتی سڑک پر اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس کا منتظر ہے۔ قدم بڑھاتے ہوئے جب وہ مین گیٹ تک پہنچا تو اس کے کانوں میں درد بھری کراہیں گونجنے لگیں۔ وہاں ایک لکڑی زمین پر ڈھیر تھی، اس کا چہرہ بالوں کی لٹوں میں چھپا ہوا تھا اور وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ متین کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکا۔ اس نے قدم بڑھائے اور جھک کر جیسے ہی اسے سہارا دینے کے لیے اپنی مضبوط باہوں میں جکڑا، اسے ایک جانی پہچانی خوشبو کا احساس ہوا۔ جیسے ہی اس نے لڑکی کو اٹھا کر کمرے کی طرف دوڑ لگائی اور اسے بیڈ پر لٹاتے وقت اس کے چہرے سے بکھری لٹیں ہٹائیں، متین کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سامنے وجیہہ تھی، اس کی اپنی لاڈلی بیوی، جو چند ماہ پہلے اسے طلاق اور خلا کی دھمکیاں دے کر یوں ہی اچانک لاپتہ ہو گئی تھی۔ متین کا دماغ سن ہو گیا۔ غصہ، حیرت اور دکھ کی ایک لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ اسے سب سے پہلے تکلیف اس بات کی تھی کہ وجیہہ اس حالت میں تھی۔ اس کے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور وہ اسے چھوڑ کر کہاں بھٹکتی رہی۔ نفرت اور بے یقینی کے زیر اثر متین نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ بھی لیا پیچھے اور اس سے دور ہٹنے لگا۔ اس کے چہرے پر حقارت کے تاثرات واضح تھے، مگر وجیہہ نے قرب کی انتہا میں بھی اس کی نیت بھانپ لی۔ اس نے آخری حد تک ہمت مجتمع کی اور متین کے بازو کو اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے سے دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو گواہی دے رہے تھے کہ وہ کس قدر ٹوٹ چکی ہے۔ یہ آپ کا بچہ ہے متین، خدا کے لیے مجھ پر شک نہ کیجیے گا، یہ آپ کا خون ہے۔ اس نے پوری قوت سے چیخ ماری۔ اس کی آواز میں موجود سچائی اور درد نے متین کو ساکت کر دیا۔ ابھی وہ اس انکشاف کے صدمے سے باہر بھی نہ نکل پایا تھا کہ کمرے کی خاموشی ایک ننھے وجود کے رونے کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ ایک ننھی سی جان نے اس بے رحم دنیا میں قدم رکھ دیا تھا جو اپنے ساتھ کئی انکہے راز اور ادھورے سوالات لے کر آئی تھی۔ متین ساکت و جامد کھڑا، کبھی وجیہہ کے زرد چہرے کو دیکھتا تو کبھی اس ننھے بچے کو جس کی آمد نے اس کی نفرت اور محبت کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ لائبہ بیگم کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر جیسے ہی متین کے کمرے کی طرف آئیں، انہیں اندر سے صرف لیپ ٹاپ کی کی بورڈز پر چلتی انگلیوں کی ٹک ٹک سنائی دی۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ماتھے پر فکرمندی کی لہریں ابھر آئیں۔ متین اب بھی اسی طرح کام میں مگن تھا جیسے اس کے ارد گرد کوئی خبر نہ ہو۔ لائبہ بیگم نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، بیٹا، یہ کیا تم ابھی تک کام کر رہے ہو؟ کل تمہاری مہندی کا فنکشن ہے اور تمہارے چہرے پر رتی برابر خوشی نہیں ہے۔ کوئی عام انسان ہو تو اپنی شادی کے لیے پرجوش ہوتا ہے، لیکن تم تو جیسے اس معاملے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں دکھائی۔ تمہیں تو آج شاپنگ کے لیے باہر ہونا چاہیے تھا، دوستوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر تم ہو کہ بس یہاں بند کمرے میں خاموشی سے بیٹھے ہو۔ ان کے لہجے میں ممتا کی طرف اور تھوڑی شکایت بھی تھی۔ متین نے کی بورڈ سے ہاتھ اٹھائے بغیر ایک سرد آہ بھری اور انتہائی تلخ و برے لہجے میں بولا، جب بیوی پسند کی نہ ہو مما تو پھر خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ شادی صرف ایک بوجھ ہے جسے میں ڈھو رہا ہوں۔ اس کی آواز میں چھپی نفرت لائبہ بیگم سے چھپی نہ رہی۔ دیکھو بیٹا، یہ فضول کی ضد اور انا چھوڑ دو، جو چلی جاتی ہے ان کا ساری زندگی سوگ نہیں منایا جاتا، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ یہ سننا تھا کہ متین کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ایک دم غصے سے اپنا مہنگا لیپ ٹاپ اٹھایا اور پوری قوت سے فرش پر پٹخ دیا۔ زوردار دھماکے کے ساتھ لیپ ٹاپ کے پرزے بکھر گئے اور لائبہ بیگم سہم کر پیچھے ہو گئی۔ آپ کو ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، میں نہیں کرنا چاہتا یہ سب۔ وہ دھاڑا، اس کی آنکھیں اس غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ لائبہ بیگم نے خود کو سنبھالا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سپاٹ لہجے میں بولی، ٹھیک ہے متین، اگر تم اتنے ہی ناخوش ہو تو ابھی جا کر صاف انکار کر دو، توڑ دو یہ رشتہ، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے باپ کی آخری خواہش ہے۔ جاؤ اور جا کر اپنے باپ کی اس آرزو کو ادھورا چھوڑ دو اور انہیں مرنے کے لیے تنہا کر دو۔ یہ سنتے ہی متین کے جسم کے
تمام توانائی جیسے سلب ہو گئی۔ اس کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ بے بسی سے وہیں بیٹھ گیا۔ اسے اپنے باپ کا وہ چہرہ یاد آیا جو اس وقت اسپتال کے بیڈ پر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، جنہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور جن کی زندگی کی ڈور اب صرف اس کی ہاں سے جڑی تھی۔ وہ اپنے باپ کی محبت کے آگے مجبور تھا۔ اس کی خاموشی اس بات کا اعتراف تھی کہ وہ اپنے باپ کی خاطر اس قربانی کے لیے تیار ہے، چاہے اس کی اپنی خوشیاں دم ہی کیوں نہ توڑ دیں۔ مہندی کی تقریب اپنے پورے عروج پر تھی، ہر طرف پیلے رنگ کی بہار، ڈھولک کی تھاپ اور خوشیوں کا راج تھا، لیکن اس ہنگامے کے بیچ بیچ متین خان کسی سلگتے ہوئے آتش فشاں کی طرح خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے زرد کرتے اور گلے میں پڑے پیلے پٹکے نے اس کی شخصیت کی سختی کو مزید نمایاں کر دیا تھا۔ ابھی فنکشن جاری ہی تھا کہ اس کا ایک منہ پھٹ کزن زبیر ہنستا ہوا آگے بڑھا اور شرارت سے متین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، اوئے خان، ذرا مسکرا تو دے، ایسا لگ رہا ہے جیسے شادی پر نہیں بلکہ کسی کے جنازے پر زبردستی بٹھا دیا گیا ہو۔ دلہن بیچاری تو تیری شکل ہی دیکھ کر ہی آدھی رہ جائے گی۔ زبیر نے تو مذاق کیا تھا، مگر متین کے اندر جیسے بارود کو چنگاری دے دی گئی تھی۔ متین نے مہمانوں کے جم خفیر اور بزرگوں کو لحاظ کو پر سے پش ڈالتے ہوئے زبیر کا ہاتھ جھٹکا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی یہ بیہودہ بکواس اپنے پاس رکھو زبیر، دوبارہ میرے قریب آنے کی ہمت بھی مت کرنا ورنہ یاد رکھو گے۔ اس کی آواز کی گونج اتنی شدید تھی کہ ڈھولک کی تھاپ رک گئی اور رقص کرتی لڑکیوں کے پاؤں جم گئے۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ہر آنکھ متین کے غصے سے تمتماتے چہرے پر ٹکی تھی۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں اور خاندان کی عورتیں ایک دوسرے کے کانوں میں چہمگوئیاں کرنے لگیں کہ خان صاحب کا بیٹا تو آپس سے باہر ہو گیا ہے۔ ایسی بدتمیزی تو کبھی نہیں دیکھی۔ لائبہ بیگم کی نظریں شرمندگی سے جھک گئیں، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس صورتحال کو کیسے سنبھالیں۔ اسی لمحے متین کا بڑا بھائی جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا آگے بڑھا اور متین کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے متین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، متین، تمہاری طبیعت شاید ٹھیک نہیں ہے، تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو، بہتر ہے کہ تم ابھی اسی وقت اپنے کمرے میں چلے جاؤ، یہاں کا فنکشن ہم سنبھال لیں گے۔ بڑے بھائی کا حکم اٹل تھا، مگر متین کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک بھرپور نفرت آمیز نظر پورے ہال پر ڈالی اور وہاں سے مڑتے ہوئے سامنے رکھی شیشے کی ٹیبل کو اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ اس پر سجی مہندی کی تھالیاں اور سجاوٹ کا سامان بکھیر گیا۔ اس کی اس آخری حرکت نے سب کو دہلا کر رکھ دیا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا پیر پٹکتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے صرف ایک گہری اور تلخ خاموشی چھوڑ گیا۔ اگلے دن نکاح رخصتی کا تھا، مگر حویلی کی فضاؤں میں وہ روایتی خوشی غائب تھی جو ایسی تقریب کا خاصہ ہوتی ہے۔ ہال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جب دلہن نے اپنی کزنز کے حصار میں ہال کے مرکزی دروازے پر نمودار ہوئی، سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس وہ گھونگھٹ کی اوٹ میں ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں کیونکہ اس نے متین خان کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اس کی وجاہت، اس کا روپ اور اس کی شخصیت کے چرچے پورے خاندان میں تھے۔ وہ ایک انجانی سی خوشی اور شرم و حیا کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ جس شخص کے نام کا اس کے ماتھے پر جھومر سجایا ہے، اس کے دل میں کتنی آگ بھری ہوئی ہے۔ متین خان اسٹیج پر ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح سپاٹ تھا۔ کل رات کے ہنگامے کے بعد اسے احساس تو تھا کہ اس نے حد پار کی ہے اور شاید اسی پشیمانی یا مصلحت کے تحت وہ آج مزید کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے اندر کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ لائبہ بیگم نے جھک کر اس کے کان میں دھیمی مگر تاکیدی آواز میں کہا، متین، اٹھو بیٹا، اپنے دلہن کا ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج پہ بلاؤ۔ کل جو ہوا سو ہوا، اب لوگوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع مت دو۔ متین نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی، جیسے وہ خود کو قابو کرنے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ وہ بظاہر خاموشی سے اٹھا اور اسٹیج کی سیڑھیوں کے پاس پہنچی ہوئی دلہن کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، اس نے بغیر کوئی نرمی دکھائے یا لحاظ کیے اتنی شدت اور سختی سے لڑکی کا ہاتھ تھاما کہ وہ بے اختیار سہم گئی۔ متین نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اور کھینچتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھانا شروع کیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط اور بے رحم تھی کہ دلہن کو محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ابھی چٹک جائیں گی۔ وہ درد اور حیرت سے ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ ایک جیون ساتھی کا ساتھ ہے یا کسی قیدی پر جمانے والی گرفت۔ اسٹیج پر چڑھتے ہوئے اس کی مزاحم مسکراہٹ کہیں گہری تشویش میں بدل چکی تھی، کیونکہ اسے اپنی کلائی پر متین کی انگلیوں کا دباؤ کسی وارننگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ رخصتی کا مرحلہ بھی آیا بھی نہ تھا کہ متین کا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا تھا۔ مہمانوں کی گہما گہمی اور رسموں کی توڑ نے اسے بری طرح سچ کر دیا تھا۔ وہ اچانک اسٹیج سے اترا اور بلند آواز میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، بس کریں یہ فضول کی رسمیں، تماشا ختم کریں اور رخصتی کریں، میرے پاس ان بے معنی کاموں کے لیے مزید وقت نہیں ہے۔ اس کے لہجے کی کاٹ نے خوشیوں بھرے ماحول پر اوس ڈال دی۔ لائبہ بیگم نے شرمندگی سے مہمانوں کی طرف دیکھا اور جلدی سے
جلدی رخصتی کے مراحل طے کروائے۔ وجیہہ جو سرخ جوڑے میں لپٹی ایک خوابناک مستقبل کے سپنے دیکھ رہی تھی، ایک متین کے اب اس رویے پر دیکھ کر اندر سے لرز اٹھی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جس شخص کا ہاتھ اس نے تھاما ہے اس کے دل میں محبت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ حویلی پہنچنے پر بھی صورتحال مختلف نہ تھی۔ وہاں موجود خواتین نے روایتی رسمیں شروع کیں تو متین کے چہرے پر بیزاری کے بادل مزید گہرے ہو گئے۔ وہ ہر رسم کو ایک بوجھ سمجھ کر ادھورے دل سے پورا کر رہا تھا، جیسے کوئی قیدی اپنی سزا کاٹ رہا ہو۔ وجیہہ گھونگھٹ کی اوٹ سے اس کی ہر تلخ حرکت کو نوٹ کر رہی تھی اور اس کا ڈر لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسے کمرے میں بٹھا دیا گیا تو متین کی کزنس نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ وہ شرارت اور ہمدردی کے ملے جلے لہجے میں اسے ڈرانے لگی۔ دیکھو وجیہہ، متین بھائی بہت سخت مزاج ہیں، ان کا دل جیتنا کوئی آسان کام نہیں۔ وہ تو پہلے ہی کسی اور لڑکی کو پسند کرتے تھے اور یہ شادی صرف بڑے ابا کی ضد پر ہوئی ہے۔ وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ذرا صبر کر ہی رہنا۔ ان باتوں نے وجیہہ کے ننھے سے دل پر پہاڑ توڑ دیا۔ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اور اب یہ جان کر کہ وہ کسی اور کی جگہ اس کمرے میں آئی ہے، اس کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑنے کو تیار تھے۔ دوسری طرف لائبہ بیگم نے متین کو راہداری میں ہی روک لیا۔ انہوں نے اس کا بازو تھام کر بڑی تاکید سے کہا، متین، میری بات کان کھول کر سن لو، وہ معصوم لڑکی آج سے تمہاری عزت اور تمہاری شریک حیات ہے۔ خبردار، جو تم نے اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کی یا اس پر اپنا غصہ نکالا، وہ تمہاری دشمن نہیں۔ اس لیے چیخنے، چلانے یا بدتمیزی کرنے سے گریز کرنا، اسے وہ مقام دینا جس کی وہ حقدار ہے۔ متین نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک سرد نگاہ اپنی ماں پر ڈالی اور جبڑے بھینچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں وجیہہ اپنے نصیب کا فیصلہ سننے کے لیے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ متین جب بھاری قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ذہن میں وہی روایتی منظر تھا کہ ایک سمٹی سی ماٹی دلہن بیڈ کے پیچھے پیچھے بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی اس کے پاؤں جم گئے۔ وجیہہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے کے بجائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی بھاری جیولری اتار کر میز پر ڈھیر کر چکی تھی۔ اس نے اپنا عروسی دوپٹہ ایک طرف پھینک دیا تھا اور اب بڑی ہی بے نیازی سے کاٹن کے ایک ٹکڑے سے اپنے چہرے کا میک اپ صاف کر رہی تھی۔ متین کو لگا جیسے کسی نے اس کی مردانہ انا پر بھرپور تماچا مارا ہو۔ اسے امید تھی کہ وجیہہ اس کے روب سے تھر تھر کانپ رہی ہوگی، مگر یہاں تو نقشہ ہی الٹا تھا۔ اس نے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ تپش میں بھرا ہوا چند قدموں کے فاصلے سے اس کے پاس پہنچا اور اس کا بازو مروڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ تمہیں ذرا برابر بھی اندازہ ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز کی گرج نے کمرے کی طرف دیوار ہلا دیے۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ شوہر کا انتظار کرنا کس طرح کہتے ہیں اور کس طرح کیا جاتا ہے؟ میں نے ابھی تمہیں ایک نظر دیکھا تک نہیں اور تم اس ہولیے میں ہو؟ یہ سب سنگار، یہ زیور، یہ لباس، یہ کس لیے تھا؟ متین کی آنکھوں میں شک کی لہریں واضح تھیں۔ اسے لگا کہ شاید وہ اس کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ بتاؤ مجھے، کسے دکھانے کے لیے سجی سوری بیٹھی تھی؟ کیونکہ میرے لیے تو تم ایک لمحہ بھی اس روپ میں نہیں بیٹھ سکی۔ اس نے وجیہہ کے چہرے کے قریب جھک کر غصے سے کہا، اتنی جلدی تھی تمہیں یہ سب اتارنے کی؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے تم مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہو، یا شاید تمہارے ذہن میں کوئی اور ہی بے حس حرکت ہے، یا کوئی اور ہے جس کے لیے یہ سب دکھاوا اٹھا ہے۔ متین کا لہجہ زہریلا ہو چکا تھا۔ وہ ہر لفظ کے ساتھ وجیہہ کے کردار پر سوال اٹھا رہا تھا۔ وجیہہ نے اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی متین کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی، لیکن وجیہہ کے اندر صرف ایک گہرا دکھ اور افسوس ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اسے ان کزنس کی تمام باتیں یاد آ رہی تھی کہ متین کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا کہ اسے ایک ایسے شخص کی زندگی میں زبردستی شامل کر دیا گیا ہے جو نہ صرف اسے پسند کرتا تھا بلکہ اس پر ایسے گھٹیا الزامات بھی لگا رہا ہے۔ وہ بس ساکت کھڑی اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے مگر زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا نصیب اسے ایک ایسے موڑ پر لے آیا ہے جہاں اسے صرف خاموشی سے ہی بچا سا سکتی ہے۔ متین کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی نفرت اور شک کی آگ اب اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اسے اپنے الفاظ کے چناؤ کا ہوش نہ رہا۔ اس نے وجیہہ کا بازو مزید سختی سے دبوچا، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ وجیہہ کو اس کے غصے کی تپش محسوس ہونے لگی۔ خاموش کیوں ہو؟ بولو، کیا اس زیور کو اتارنے کے لیے اتنی جلدی اس لیے تھی کہ جس کے لیے تم سجی تھی وہ یہاں نہیں ہے، یا پھر یہ سارا ڈھونگ اس لیے تھا کہ تم کسی اور کی یادوں کو میرے اس کمرے میں ساتھ لے کر آئی ہو؟ متین کا لہجہ حد درجہ زہریلا اور غیر اخلاقی ہو گیا۔ اس نے ایک گہری اور تضحیک آمیز نظر وجیہہ کے اترے ہوئے سنگھار پر ڈالی اور پھر وہ الفاظ کہے جو کسی بھی باحیا عورت کے وجود کو چھنی کرنے کے لیے کافی تھے۔ لگتا ہے تمہاری فطرت میں ہی وفاداری نہیں ہے، شاید تم جیسی لڑکی
لڑکیاں ہی اس پاک دامن کو اور بندھن کو صرف ایک نقاب کے طور پر استعمال کرتی ہیں تاکہ اپنے گناہوں کو چھپا سکیں اور کسی دوسرے کے نام کا سہارا لے کر اسے پچھلی زندگی کی غلاظت۔ ابھی متین کا جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ کمرے کی خاموشی ایک زوردار آواز سے ٹوٹ گئی۔ ٹاخ! وجیہہ نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے ایک بھرپور تماچا متین کے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ متین کا سر ایک جھٹکے سے مڑ گیا اور اس کے گال پر انگلیاں ابھر آئیں۔ وہ جو خود کو اس حویلی کا بے تاج بادشاہ سمجھتا تھا، ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ وجیہہ کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک غیرت مند عورت کا جلال تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس کا سینہ شدت جذبات سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ بس بہت ہو چکا خان صاحب۔ اس کی آواز دھیمی مگر کسی تلوار کی دھار جیسی تیز تھی۔ میرے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی زبان کو لگام دیں۔ میں آپ کی منکوحہ ہوں، کوئی ایسی عورت نہیں جسے آپ اپنی زبان کی غلاظت سے جب چاہے میلا کر دیں۔ متین نے اپنا ہاتھ گال پر رکھا اور خون خوار نظروں سے وجیہہ کو دیکھا جیسے وہ اسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ متین کے چہرے پر پڑنے والی اس تماچے کی گونج جیسے اس کے دماغ کے رویے میں زلزلہ لے آئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہوا اور پھر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے جھپٹ کر وجیہہ کے دونوں شانوں کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ تمہاری یہ ہمت! اس کی آواز کسی زخمی شیر کی دھاڑ کی طرح نکلی۔ آج تک اس حویلی میں کسی نے متین خان سے اونچی آواز میں بات کرنے کی جرأت نہیں کی، اور تم ایک 2 دن کی آئی ہوئی لڑکی مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ مجھ پر؟ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وجیہہ کو لگا کہ اس کی ہڈیاں سرما بن جائیں گی۔ وجیہہ جو تماچا مارنے کے بعد خود بھی صدمے میں تھی، متین کا یہ وحشیانہ روپ دیکھ کر بری طرح سہم گئی۔ اس کا جوش انتقام پل بھر میں جاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اس کی جگہ ایک انجانے خوف نے لے لی۔ متین کی آنکھوں میں چھپی درندگی دیکھ کر اس کا وجود کانپنے لگا۔ مجھے معاف کر دے، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں ہچکیاں لیتے ہوئے معافی مانگنا شروع کر دی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں ڈر گئی تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور اس کے ہاتھ متین کے سینے پر تھے جیسے اسے خود سے دور دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی ہوں۔ متین جو پہلے وجیہہ کو ایک مضبوط اور باغی لڑکی سمجھ رہا تھا، اسے اچانک یوں ڈھیر ہوتے اور معافی مانگتے دیکھ کر مزید طیش میں آ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی مردانگی کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اب معافیاں مانگ رہی ہو؟ پہلے ہاتھ اٹھایا اور اب گر گرا رہی ہو؟ اس نے وجیہہ کو ایک زوردار جھٹکا دیا جس سے وہ بیڈ کے کنارے جا لگی۔ تمہاری یہاں سوئی ڈرامے بازی اب مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ تم نے جو کیا ہے اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ وہ اس کے اوپر جھکا، اس کا غصہ اب ایک نئی بلندی پر تھا اور وجیہہ کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں، مگر متین کے دل میں ایک رحم کا ایک قطرہ بھی موجود نہ تھا۔ متین کے قدموں کی چاپ کسی شکاری کی طرح تھی جو اپنے شکار کو گھیرے میں لے رہا ہو۔ وجیہہ خوف کے مارے پیچھے ہٹتے ہٹتے اچانک وہاں موجود ایک آرام دہ راکنگ سے ٹکرا کر اسی میں گر گئی۔ متین نے فوراً ہی اس کے گرد اپنے مضبوط دونوں بازو کرسی کے ہتھوں پر جما دیے، جسے وجیہہ کے حصار میں قید ہو گئی رہ گئی تھی۔ وہ سسکیاں بھرتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھی کہ اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن متین کی نظریں اب اس کے خوفزدہ چہرے سے ہٹ کر اس کے کپکپاتے گلابی لبوں پر ٹک گئی تھیں۔ کمرے میں تناؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ دونوں کی سانسوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ متین نے اپنا لرزتا ہوا انگوٹھا وجیہہ کے نچلے ہونٹ پر رکھا اور اسے آہستہ سے سہلانے لگا۔ اتنے سالوں میں پہلی بار اسے کسی عورت کی ایسی قربت محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنی سابقہ منکوحہ کے بھی قریب رہا تھا، مگر وجیہہ کی اس قربت میں ایک عجیب سا سحر، ایک انوکھا سا سکون تھا جو اس کے بپھرے ہوئے غصے کو مدہوش کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے مزید جھکا اور جیسے ہی اس کی سانسوں کی مہک میں خود کو گم کر دینا چاہتا ہو، وجیہہ کو جب اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں تو اس کا خوف ایک وحشت میں بدل گیا۔ اس نے اپنے دفاع کی آخری کوشش کے طور پر اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن پوری قوت سے متین کے سینے پر گاڑ دیے۔ درد کی ایک لہر متین کے وجود میں دوڑ گئی اور اس کا سحر لمحوں میں ٹوٹ گیا۔ آہ! اس کے حلق سے ایک کراہ نکلی اور اس نے جھٹکے سے خود کو دور کر لیا۔ اس کا غصہ اب دوبارہ اودھ کر آیا تھا۔ اس نے اپنی شیروانی پر پڑے ناخنوں کے نشان دیکھے اور پھر وحشیانہ نظروں سے وجیہہ کو دیکھا جس نے اسے اتنے سکون کے لمحے میں ایک بار پھر تکلیف دی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت! اس نے دھاڑتے ہوئے وجیہہ کو وہیں چھوڑا اور غصے میں کمرے کی دوسری سمت مڑ گیا۔ متین کچھ دیر کے لیے واش روم چلا گیا اور جب واپس آیا تو اس نے اپنا شاہانہ لباس تبدیل کر لیا تھا۔ وہ صرف نائٹ ٹراؤزر میں تھا۔ اس کا بالائی وجود برہنہ تھا جس پر جم میں بنائی گئی محنت صاف جھلک رہی تھی۔ چوڑے شانے، مضبوط کثرتی بدن اور پشت پر ابھرے ہوئے عضلات اسے کسی یونانی دیوتا کی طرح وجیح بنا رہے تھے، وجیح جو اب تک خوف سے سمٹی ہوئی تھی۔
اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے اپنا سارا دکھ بھول گئی۔ یہ بالکل ویسا ہی گڑیل اور روب دار سراپا تھا جیسا وہ اکثر اپنے خوابوں کے شہزادے کے لیے سوچا کرتی تھی۔ متین نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور بیزاری سے بیڈ کی دوسری سمت لیٹ گیا۔ اس کا رخ وجیہہ کی پیٹھ کی طرف تھا۔ کمرے میں اب صرف اے سی کی دھیمی سی سرسراہٹ گونج رہی تھی۔ وجیہہ نے گردن گھما کر دیکھا۔ متین کی سانسوں کی باقاعدگی بتا رہی تھی کہ شاید وہ تھکن اور غصے کے بعد نیند کی وادیوں میں اتر چکا ہے۔ وجیہہ کی نفرت اور فطرت میں بچپن سے ہی ایک شرارت اور البیلا پن تھا جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی سر اٹھا لیتا تھا۔ اسے لگا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور آہستہ سے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ متین کی چوڑی پشت کی طرف بڑھائے۔ اس نے اپنی نرم و نازک انگلیوں کے پوروں کو متین کے کندھوں کے قریب رکھا اور آہستہ آہستہ اس کے عضلات پر چلانا شروع کر دیا۔ اسے متین کی تپتی ہوئی جلد پر اپنی انگلیوں کے نیچے محسوس ہو رہی تھی جو اسے ایک عجیب سا ایڈونچر لگ رہا تھا۔ وہ اسے سویا ہوا سمجھ کر اپنی اس چھوٹی سی مہم جوئی کا مزہ لے رہی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ متین خان جیسی شخصیت اتنی جلدی غافل نہیں ہوتی۔ اس کی شرارتیں انگلیاں جیسے اس کی کمر کے نچلے حصے تک پہنچی، فضا میں ایک دم تناؤ پیدا ہوا، مگر وجیہہ اپنی ہی دھن میں مگن مسکرا رہی تھی جیسے وہ اس خطرناک شیر کی پیٹھ پر کھیل رہی ہو جس سے کبھی بھی کسی وقت بھی جا کر اسے دبوچ سکتا تھا۔ وجیہہ کے دل میں تلاطم برپا تھا۔ ایک طرف خوف تھا تو دوسری طرف اس کریئر وجود کی کشش جو اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ دھیرے سے اسے حق کر کے لے۔ پھر وہ فوراً ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ وجیہہ، یہ تم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ ابھی تمہیں کچا چبا جانے والا تھا اور تم… اس نے خود کو جھڑکا مگر دل کب مانتا تھا۔ شرارت اور تجسس نے خوف پر غلبہ پا لیا۔ اس نے بڑی ہی احتیاط سے کروٹ بدلی اور بالکل اس کی پشت کے ساتھ لگ کر لیٹ گئی۔ اس کا اپنا وجود متین کے چوڑے شانے کے سامنے بہت چھوٹا سا لگ رہا تھا۔ وجیہہ نے ایک لمبا سانس لیے، ہمت جمع کی اور پیچھے سے اسے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنا چہرہ اس کی تپتی ہوئی کمر سے ٹکا دیا۔ اس کی نرم و نازک انگلیاں اب متین کے پیٹ اور سینے کے عضلات پر رینگنے لگی تھیں۔ وہ اس لمس کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ متین گہری نیند میں ہے اور اسے اس کی اس گستاخی کا علم نہیں ہوگا۔ مگر جیسے ہی اس کی انگلیاں متین کے سینے کے وسط تک پہنچی، ایک دم بجلی کی سی تیزی سے ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑ لیا۔ وجیہہ کی حلق میں چیخ دب کر رہ گئی۔ متین نے ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے نیچے دبوچ لیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل نہیں بلکہ غصے اور حیرت کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تو یہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ متین کی آواز اس کے کان کے قریب گونجی۔ پہلے تماشا، پھر تھپڑ، پھر مافیا، اور اب یہ شرارتیں؟ تم کیا سمجھتی ہو متین خان اتنا غافل ہے کہ اسے اپنی پیٹھ پر ٹنگتی اتنا پاک انگلیوں کا پتہ نہیں چلے گا؟ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وجیہہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس کی تمام تر شرارت ایک پل میں ہوا ہو گئی اور وہ ایک بار پھر اسی شکاری کے چنگل میں تھی جس سے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ متین کی سخت گرفت اور تیکھے لہجے نے وجیہہ کے اندر چھپے اس باغیچے کو ایک دم ہوا دے دی جو اب تک ڈر کے مارے مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے ایک پل کی بھی پرواہ نہیں کی کہ وہ کس کے چنگل میں ہے، بلکہ بجلی کی سی تیزی سے اپنا سر اٹھایا اور متین کی تراشیدہ گال پر اپنے دانت پوری قوت سے گاڑ دیے۔ آہ! بدتمیز لڑکی! متین کی حلق سے بے اختیار ایک کراہ نکلی اور اس کی گرفت کچھ سیکنڈز کے لیے ڈھیلی پڑی۔ وجیہہ نے اس کے موقع کا فائدہ اٹھایا اور تیکھے لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خرراہ کر بولی، خبردار جو آئندہ میرے بارے میں ایک بھی لفظ غلط اپنی زبان سے نکالا۔ اب تک خود کو صرف اپنے شوہر کے لیے بچا کر رکھا تھا اور اوپر سے آپ جیسے کھڑوس انسان مجھ پر گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں۔ اس کی آواز میں غصہ کم اور ایک عجیب سی معصومیت زیادہ تھی۔ متین جو اسے اب تک ایک مکار یا بہت ہی زیادہ چالاک لڑکی سمجھ رہا تھا، اس کی اس حرکت پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے گال پر وجیہہ کے دانتوں کے نشان صاف ابھر رہے تھے جن سے ہلکی سی سرخی چھلک رہی تھی۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ یہ لڑکی نہ تو اتنی بہادر ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے اور نہ ہی اتنی ڈرپوک کہ سہم کر بیٹھ جائے، بلکہ یہ تو حد درجے کی بے وقوف اور منہ پھٹ ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ اب ایک حیرت کا سمندر تھا کیونکہ وجیہہ کا یہ روپ اس کی سوچ سے بالکل الگ تھا۔ وہ اپنی کلائیوں کو چھڑا کر اب بیڈ کے ایک کونے میں تکیہ سینے سے لگائے بیٹھی متین کو گھور رہی تھی، جیسے کہہ رہی کہ اب بول کر دکھائیں تو جانوں۔ متین نے جب اپنا ہاتھ اپنے تپتے ہوئے گال پر رکھا جہاں وجیہہ کے دانتوں کے نشان کسی تمغے کی طرح سجے ہوئے تھے، تو اس کی آنکھوں سے غصے کی جگہ ایک عجیب سی حیرت نے لے لی تھی۔ وہ اپنی مردانہ وجاہت اور اپنے کسرتی بدن کے زخم میں تھا اور جیسے دیکھ کر اچھوں کی زبان گنگ ہو جاتی تھی، مگر سامنے بیٹھی یہ لڑکی تو جیسے کسی اور ہی مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ وجیہہ نے تکیہ اپنے سینے سے مزید سختی سے بھینچا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈھیر و بغاوت بھر کر اسے گھورا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ اپنی باڈی دکھا کر مجھے ڈرا لیں گے؟ اس نے تنگ آ کر اس کا لہجہ اب ڈر سے بالکل پاک تھا۔ میں اپنی اس باڈی سے ذرا بھی نہیں ڈرتی۔
سمجھے آپ ہوں گے اپنے لیے کوئی بہت بڑے خان صاحب، لیکن میرے لیے آپ صرف ایک خڑوس اور بدتمیز انسان ہیں جو بلا وجہ شک کرتا ہے اس کی اس بیوقوفانہ ہم بہادری پر۔ متین کا جی چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے یا پھر کھلکھلا کر ہنس دے۔ وہ لڑکی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے دیوار سے لگ کر سہم گئی تھی، اب اس کے سامنے کھڑی اس کے جاہو جلال کو چیلنج کر رہی تھی۔ متین نے ایک گہری سانس لیا اور اس کے قریب ہونے لگا۔ اس بار اس کے ارادے وحشیانہ نہیں بلکہ تیکھے تھے۔ ڈرتی نہیں ہو؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ اس کا چہرہ وجیہہ کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں آپس میں الجھنے لگیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ جس باڈی سے تم نہ ڈرنے کا وعدہ کر رہی ہو وہ اگر اپنی پر آئی تو تمہاری یہ ساری اکڑ ایک پل میں خاک میں مل جائے گی؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ اس کا چہرہ وجیہہ کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں آپس میں الجھنے لگیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ جس باڈی سے تم نہ ڈرنے کا دعویٰ کر رہی ہو وہ اگر اپنی پر آئی تو تمہاری یہ ساری اکڑ ایک پل میں خاک میں مل جائے گی؟ وجیہہ کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے ترتیب ہوئی، مگر اس نے اپنی نظریں نہیں جھکائیں۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ کمرے کا درجہ حرارت اب غصے سے نہیں بلکہ ایک عجیب سی کشش اور تکرار سے بڑھنے لگا تھا، جہاں ایک طرف متین کا روپ تھا اور دوسری طرف وجیہہ کی معصوم مگر ضدی ہمت۔ متین نے ایک گہری سانس لی اور اپنی نظریں وجیہہ کے تمتماتے ہوئے چہرے پر جما دی۔ اس کے ذہن کے ایک کونے میں اب بھی وہ تلخ یادیں اور غصہ موجود تھا جو اسے اس شادی کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت اسے حق بخش دے، اسے آزاد کر دے اور اس رشتے کی قید سے خود بھی نکل جائے جس میں وہ صرف اپنے باپ کی خاطر بندھا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے طلاق دے کر اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، مگر اب صورتحال بدل چکی تھی۔ وجیہہ کی اس معصومانہ شرارت، اس کی بے وقوفانہ بہادری اور اس کی غربت نے متین کے اندر کے مرد کو ایک عجیب سی ہیجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جو ابھی اسے تماچا مار چکی تھی اور جس کے دانتوں کے نشان ابھی اس کی گال پر دہک رہے تھے، اب اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ متین کا دل جو اب تک پتھر بنا ہوا تھا اب بری طرح مچلنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس لڑکی کو جتنا خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اتنی ہی شدت سے اس کے حواسوں پر چھاتی جا رہی ہے۔ وہ آہستہ سے وجیہہ کی طرف جھکا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشیانہ غصہ نہیں بلکہ ایک گہری پیاس تھی۔ تم کہتی ہو کہ تم مجھ سے ڈرتی نہیں؟ اس نے دھیمی اور روبدار آواز میں پوچھا۔ اس کا ہاتھ وجیہہ کے چہرے کے پاس پیٹ پر جم گیا تھا۔ وجیہہ کا سانس ایک پل کے لیے رک گیا۔ اسے متین کی آنکھوں میں بدلتے ہوئے تاثرات صاف نظر آنے رہے تھے۔ اب وہاں نفرت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی طرف تھی جو وجیہہ کو اندر تک لرزا رہی تھی۔ متین کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس ضدی اور البیلی لڑکی کو اپنے حصار میں لے کر اسے یہ محسوس کروائے کہ جس مرد کو وہ خڑوس کہہ رہی ہے اس کے لمس میں کتنی تپش چھپی ہے۔ وہ اسے جی بھر کر محسوس کرنا چاہتا تھا، اس کی ہر ادا کو اپنے اندر اتار لینا چاہتا تھا، جسے وہ برسوں کا پیاسا ہو، جسے اچانک ریگستان میں میٹھا چشمہ مل گیا ہو۔ وجیہہ نے تکیہ اپنے سینے سے مزید کھینچ لیا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں چیلنج نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے بسی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ متین خان کے سحر سے بچ نہیں پائے گی۔ وجیہہ کا دل اس کے سینے میں کسی قید پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ متین کی قربت، اس کے جسم کی تپش اور اس کی آنکھوں میں لرز تھی۔ وہ گہری پیاس وجیہہ کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس کی چھاتی تکیے کے پیچھے شدت جذبات سے اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ کمرے کی فضا اس قدر بوجھل ہو چکی تھی کہ کمرے کے قدموں کی چاپ تو دور، دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو صاف سنائی دے رہی تھیں۔ متین اب اس پر مکمل طور پر سایہ فکن ہو چکا تھا۔ اس کا بھاری اور کثرتی وجود وجیہہ کے نازک سراپے کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ متین نے اپنی بھاری آواز کو جتنا ممکن ہو سکا دھیما رکھا، مگر اس میں موجود مردانہ روب اور ایک عجیب سی التجا صاف نمایاں تھی۔ اس نے وجیہہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے چہرے کے اس قدر قریب ہو کر کہا کہ اس کی گرم سانسیں وجیہہ کی گالوں کو جھلسانے لگیں۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں وجیہہ۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلی والی تلخی یا حقارت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی سچائی تھی جو وجیہہ کے دفاعی حصار کو پاش پاش کر رہی تھی۔ تم میری منگوہا ہو، میری عزت ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ فاصلے مٹ جائیں، مگر تمہاری مرضی کے بغیر نہیں۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ آہستہ سے وجیہہ کے لرزتے ہوئے ہاتھ پر رکھا اور اسے تھوڑا سا دباتے ہوئے سرگوشی کی۔ اجازت دو مجھے، کیا میں اس حق کا استعمال کر سکتا ہوں جو خدا نے مجھے دیا ہے؟ متین کی اس غیر متوقع نرمی اور اجازت مانگنے کے انداز نے وجیہہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ جو اسے ایک ظالم اور خڑوس انسان سمجھ رہی تھی، اب اس کے سامنے ایک ایسے شوہر کے روپ میں تھا جو اس کی رضامندی کو اپنی انا سے مقدم رکھتا تھا۔ وجیہہ نے لب بھینچ لیا، اس کی پلکیں بوجھل ہو کر جھک گئیں اور اس کی خاموشی میں ایک ایسی رضامندی چھپی تھی جسے متین خان جیسا زیرک مرد بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ کمرے کی بتیاں مدھم تھیں،
وجیہہ نے شدت حیا سے لب کھینچ لیا اور اپنی کانپتی ہوئی پلکیں موند کر اپنا چہرہ متین کے چوڑے اور تپتے ہوئے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی یہ خاموش رضامندی اور معصومانہ شرم و حیا متین کے ضبط کے تمام بندھن توڑنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے محسوس ہوا کہ وجیہہ اس کے وجود میں یوں سمٹ گئی ہے جیسے کوئی ننھا پرندہ طوفان سے بچنے کے لیے گھونسلے کی تلاش میں ہو۔ ٹھیک اسی لمحے متین کے ذہن کے پردے پر ایک پرانی تصویر لہرائی۔ اس کی سابقہ محبوبہ کا چہرہ جو بے باکی اور جدیدیت سے کا نمونہ تھا، وہ لڑکی جس کے ساتھ گزرے لمحات میں کبھی حیا کا وہ عنصر نہیں تھا جو آج اسے اس کمرے میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے خوف تھی، بے باک تھی اور کبھی متین کے قریب آنے پر اس طرح نہیں سمٹی تھی، مگر آج وجیہہ کی اس پہلی بار والی گھبراہٹ اور اس کے وجود سے پھوٹتی پاکیزہ حیا نے متین کو ایک عجیب سے نشے میں مبتلا کر دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس بے باکی کو اب تک حسن سمجھتا رہا تھا، وہ اس شرم و حیا کے سامنے ہیچ ہے۔ متین نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں وجیہہ کے لیے ایک انوکھا معنی اور اپنائیت ابھری۔ اس نے بڑے ہی وقار اور نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور سائڈ ٹیبل پر لگی مدھم لائٹ کو بند کر دیا۔ کمرے میں اب صرف چاند کی ہلکی سی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے وجیہہ کے اوپر جھکا۔ اس کی سانسیں اب وجیہہ کی گردن اور کان کے قریب گرمائش پیدا کر رہی تھیں۔ تم بہت خاص ہو وجیہہ، اس نے سرگوشی کیا اور اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں اسے جگڑتے ہوئے اپنے اس حق کا آغاز کیا جو اب تک صرف ایک قانونی رشتہ تھا، مگر اب وہ دلوں کے ملاپ کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ اس رات حویلی کا وہ کمرہ ایک نئی اور سچی محبت کی شروعات کا گواہ بن گیا، جہاں پرانی یادیں دم توڑ رہی تھیں اور ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا۔ رات کی وہ سحر انگیز خاموشی اور غربت کی تپش جیسے ہی صبح کی پہلی کرن کے ساتھ چھٹی، متین خان کے اندر کا وہی مغرور اور سرد مہر انسان دوبارہ بیدار ہو گیا۔ سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی تو وہ وجیہہ سے پہلے ہی بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ کے دوسرے کونے میں سکون سے سوئی ہوئی وجیہہ پر ڈالی، جس کے چہرے پر اب بھی رات کی حیا اور معصومیت کے آثار باقی تھے، مگر متین کی آنکھوں میں وہ نرمی اب غائب ہو چکی تھی۔ اسے اچانک اپنی اس کمزوری پر غصہ آنے لگا کہ وہ کیسے ایک رات میں اس لڑکی کے سحر میں آ گیا جسے وہ ناپسند کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، واش روم کی طرف گیا اور جب تیار ہو کر باہر نکلا تو اس کے چہرے پر وہی پرانی سختی اور بیزاری تھی۔ اس نے کرکھری نظروں سے وجیہہ کو دیکھا اور متین پر پڑی۔ اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آئی، مگر متین کے سپاٹ لہجے نے اس کی مسکراہٹ کو وہی منجمد کر دیا۔ اٹھ جاؤ، اب یہ تمیز سیکھ لو کہ اس گھر میں ناشتے کا وقت کیا ہے، متین نے اپنی کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور یہ مت سمجھنا کہ رات جو کچھ ہوا اس سے ہماری حقیقت بدل گئی ہے۔ تم اب بھی میرے لیے وہی زبردستی کی دلہن ہو جسے میں نے صرف اپنے باپ کی خاطر قبول کیا ہے۔ اس کے الفاظ کسی نوکیلے نشتے کی طرح وجیہہ کے دل میں اتر گئے۔ وجیہہ جو بھی خوفناک وادیوں میں سے لوٹ کر آئی تھی، اس اچانک تبدیلی پر ہکا بکا رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو چند گھنٹے پہلے اسے اجازت مانگ رہا تھا اور اسے خاص کہہ رہا تھا۔ متین نے اپنی فائل اٹھائی اور بغیر مڑے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے صرف ایک بار پھر وہی تلخی اور ادھوری محبت چھوڑ گیا جس کا آغاز ابھی ہوا ہی تھا۔ وجیہہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے احساس ہوا کہ متین خان کو جتنا آسان نہیں ہے جتنا اس نے رات کے اندھیرے میں سوچ لیا تھا۔ اگلی صبح جب لائبہ بیگم ناشتے کی میز پر آئیں تو ان کی نظریں بے اختیار متین اور وجیہہ کا تعاقب کرنے لگیں۔ متین ہمیشہ کی طرح چہرے پر سپاٹ اور سرد تاثرات سے سجائے اخبار پڑھنے میں مگن تھا، مگر وجیہہ کا حال بدلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجب سی لالی اور آنکھوں میں وہ مخصوص شرم و حیا تھی جو صرف ایک نوبہادہ دلہن کے چہرے پر سجتی ہے۔ لائبہ بیگم جو ایک تجربہ کار ماں تھی، وجیہہ کی جھکی ہوئی پلکوں اور اس کے ہاتھوں کی لرزش سے سب کچھ بھانپ گئیں۔ لائبہ بیگم کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے بیٹے کا وہ قلعہ جسے وہ نفرت اور انا سمجھتا تھا کہیں نہ کہیں مسمار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وجیہہ جب متین کے لیے چائے کا کپ میز پر رکھ رہی تو اس کی انگلیاں ہلکی سی تھر تھر آئیں اور متین نے اگرچہ نظریں نہیں اٹھائی مگر اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی جنبش لائبہ بیگم کے لیے بہت بڑا اشارہ تھی۔ ماشاءاللہ، میری بہو آج بہت پیاری لگ رہی ہے، لائبہ بیگم نے جان بوجھ کر بلند آواز میں کہا تاکہ متین کے کانوں تک یہ بات پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ متین کے ماتھے پر ایک ہلکی سی چکن ابھری، مگر اس بار وہ غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی جیسے وہ خود سے لڑ رہا ہو۔ لائبہ بیگم کو سکون مل گیا کہ ان کے بیٹے کا پتھر دل اب موم ہونا شروع ہو چکا ہے، چاہے وہ اوپر سے کتنا ہی خڑوس بننے کی اداکاری کیوں نہ کر رہا ہو۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب محبت نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور جلد ہی متین کی یہ مصنوعی دیواریں ریت کی دیوار ثابت ہوں گی۔ ولیمے کی پروقار تقریب ختم ہوتے ہی حویلی میں ایک بار پھر وہی خاموشی چھا گئی تھی، مگر لائبہ بیگم کے ذہن میں ایک نیا منصوبہ بن رہا تھا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر انہوں نے بڑے پیار سے متین اور وجیہہ کو مخاطب کیا، بیٹا متین، میں نے تم دونوں کے لیے ہنی مون کا پلان بنایا ہے، کل رات کی فلائٹ ہے، تم لوگ کچھ دن
باہر گھوم آؤ تو ذہن بھی تازہ ہو جائے گا۔ وجیہہ جو ابھی اپنی نئی زندگی کے خواب بن رہی تھی، یہ سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کی عمر ہی کیا تھی، سیر سپاٹے اور شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کا شوق اس کے انگ انگ سے چھلک رہا تھا۔ وہ بے اختیار متین کی طرف دیکھنے لگی۔ امید تھی کہ شاید وہ اس بار اس کی خوشی کا خیال رکھے گا، مگر متین نے مکھن لگی بریڈ کا نوالہ توڑتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں جواب دیا، مجھے کہیں نہیں جانا مما، میرے پاس بزنس کے بہت ادھورے کام پڑے ہیں، میں ان فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ وجیہہ کا مسکراتا ہوا چہرہ لمحوں میں مرجھا گیا۔ اس کے لیے متین کا یہ دھوپ چھاؤں والا رویہ سمجھنا مشکل ہی ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ رات کی خاموشی میں اتنا قریب آ جاتا کہ وجیہہ کو لگتا وہی اس کی کائنات ہے، اور کبھی وہ اتنا کٹھور بن جاتا کہ اسے پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا۔ لیکن خان صاحب سبھی تو جاتے ہیں، اور پھر مما اتنے پیار سے کہہ رہی ہیں۔ وجیہہ نے ہمت کر کے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ متین نے غصے سے اخبار میز پر پٹخا اور کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ میں نہیں جا رہا، تمہیں شوق ہے تو اکیلی چلی جاؤ یا اپنی کزنس کو ساتھ لے جاؤ، مجھے مجبور مت کرو۔ اس کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ وجیہہ کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے۔ وہ ابھی کم عمر تھی، نادان تھی، اسے تو بس اپنے شوہر کی توجہ اور تھوڑی سی محبت چاہیے تھی، مگر متین کا غصہ اس کی ہر خواہش کا گلا گھونٹ دیتا تھا۔ لائبہ بیگم نے مداخلت کرنی چاہی، لیکن متین پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وجیہہ وہیں بیٹھی سسکیاں بھرنے لگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا واسطہ ایک ایسے انسان سے پڑا ہے جو جذبات سے عادی ہے، مگر اس کی ضدی فطرت اسے خاموش بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گی۔ اگر اسے محبت چاہیے تو وہ اپنا حق لڑ جھگڑ کر بھی لینا جانتی ہے۔ اب حویلی کی دیواروں نے ان دونوں کے روزانہ کے جھگڑوں اور متین کی بے پناہ غصے کی گواہ بننے والی تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں اس رات ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی، جیسے وقت کوئی بڑا رخ بدلنے والا ہو۔ وجیہہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر آج وہ روایتی اداسی نہیں بلکہ ایک انوکھی چمک اور مسرت تھی۔ اسے آج ہی معلوم ہوا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کے وجود کے اندر ایک نئی زندگی دستک دے رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی اور شرما کر مسکرا دیتی۔ اس نے سوچا تھا کہ آج وہ متین کے تمام گلے شکوے بھلا دے گی۔ آج وہ اسے یہ خوشخبری سنائے گی تو شاید اس کے پتھر دل میں بھی ممتا کی خوشبو اتر آئے۔ وہ کسی نوبیاہتا دلہن کی طرح سج سنور کر ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دوسری طرف متین خان آج ایک عجیب ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ وہ اپنی پرانی محبوبہ سے آخری بار مل کر آ رہا تھا، جہاں اس نے ہمیشہ کے لیے اس کے تمام تعلقات توڑ دیے تھے۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ محض ایک سراب تھا، جبکہ وجیہہ کی معصومیت اور اس کی سچی حیا نے اس کے دل کے بند دروازوں پر دستک دینا شروع کر دی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، مگر اس کی انا اسے اعتراف کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ کنفیوز تھا کہ ایک طرف اس کی محبت تھی اور دوسری طرف اس کی وہ خود پسندی جو اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی متین کمرے میں داخل ہوا، وجیہہ بڑی امید سے اس کی طرف بڑھی، مگر متین کے ماتھے پر چھائی فکر اور اس کے اکھڑے ہوئے لہجے نے اسے وہیں روک دیا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرا انتظار مت کیا کرو، متین نے کرخدگی سے کہا۔ وجیہہ کا دل ٹوٹ سا گیا۔ اس نے ہمت کر کے کچھ کہنا چاہا۔ خان صاحب، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ خوش ہو تو اپنے پاس رکھو یہ خوشی، مجھے اس وقت سکون چاہیے۔ متین نے اسے بات کاٹتے ہوئے تلخی سے جواب دیا۔ وجیہہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ جو اتنی بڑی خوشخبری لیے بیٹھی تھی، متین کے اس رویے پر تڑپ اٹھی۔ کب تک، آخر کب تک میں اس کی اس بے رخی کو سہوں گی؟ آپ کو میری خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں، آپ صرف اپنی انا کی قیدی ہیں، اس نے چلا کر کہا۔ متین کا غصہ بھی بھڑک اٹھا۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے وجیہہ، شاید تمہیں اپنی اوقات یاد دلانی پڑے گی۔ میری اوقات؟ وجیہہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میری اوقات یہ ہے کہ میں آپ کی منکوحہ ہوں، مگر آپ نے مجھے ہمیشہ ایک بوجھ سمجھا۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو مجھے آزاد کر دیں، میں آپ سے خلا لوں گی۔ میں اس قید خانے میں مزید ایک پل نہیں رہ سکتی۔ خلا کا لفظ سنتے ہی متین کے تن بدن میں آگ لگی۔ اس نے وجیہہ کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ تمہاری یہ ہمت؟ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ ہاں، میں جا رہی ہوں اور اب کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ وجیہہ نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑایا۔ اس نے ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور اسی وقت رات کے اس پہر حویلی کے دروازے پار کر گئی۔ متین اسے روکنا چاہتا تھا، اس کا دل پکار رہا تھا کہ اسے روک لے، اسے بتائے کہ وہ اسے محبت کرتا ہے، مگر اس کی انا نے اس کی زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ وجیہہ اندھیرے میں غائب ہو گئی اور متین ساکت کھڑا رہا۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ وہ جس لڑکی کو جانے دے رہا ہے، وہ اپنے ساتھ اس کا خون اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی لے کر جا رہی ہے۔ 9 ماہ کا طویل صبر آزما عرصہ بیت چکا تھا۔ حویلی کے در و دیوار پر چھائی خاموشی آج کچھ زیادہ ہی گہری اور بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ اتفاق سے اس رات گھر کے تمام افراد اور بیشتر ملازمین کسی خاندانی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور متین خان وسیع و عریض حویلی میں بالکل اکیلا تھا۔ وہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر نظر جمائے خود کو کام میں گم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ 9 ماہ کی وہ طوفانی رات، وجیہہ کا خلا کی دھمکی دے کر یوں اچانک چلے جانا اور پھر اس کا کہیں سراغ نہ ملنا، یہ سب یادیں آج بھی اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھیں۔ اس کی انا نے اسے روکنے سے منع کیا تھا، مگر اس کے دل نے اس دن
سے آج تک سکون کا ایک سانس بھی نہیں لیا تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ وہ کہاں ہو گئی، کس حال میں ہوگی، کیا اسے کبھی متین کی یاد آئی ہوگی۔ رات کے پچھلے پہر جب خاموشی اپنے عروج پر تھی، بوڑھے ملازم رحیم چچا کی ہانپتی کانپتی آواز اسٹڈی روم کے دروازے سے ٹکرائی۔ خان صاحب ذرا باہر تشریف لائیں۔ متین نے چونک کر سر اٹھایا۔ رحیم چچا کے لہجے میں چھپی گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا رحیم چچا، اس وقت کون آیا ہے؟ متین نے بیزاری اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ خان صاحب، باہر گیٹ پر ایک لڑکی بہت بری طرح چلا رہی ہے، شاید وہ حاملہ ہے اور اس کا بچہ اب پیدا ہونے والا ہے۔ رحیم چچا کی بات سن کر متین کے ہاتھ کی بورڈ پر جم گئے۔ اس وقت ایسی حالت میں کوئی انجان لڑکی؟ اسے شدید ناگواری محسوس ہوئی۔ وہ کام کے بیچ ایسی مداخلت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے چاہا کہ رحیم چچا کو کہہ دے کہ اسے کہیں اور لے جائیں، مگر پھر زمین کی خلش اور انسانیت کے ناطے وہ کرسی پیچھے دھکیل کر بے دلی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی وہ مین گیٹ کی طرف بڑھا، تپتی ہوئی سڑک پر درد سے بھری کراہیں اور چیخیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ وہاں ایک لڑکی زمین پر ڈھیر تھی، اس کا چہرہ گندے بالوں کی ایک لٹوں میں چھپا ہوا تھا اور وہ تکلیف کی شدت سے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ طویل عرصے سے در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ متین کا دل ایک انجانے خوف اور بے چینی سے دھڑکا۔ اس نے قدم بڑھائے اور جھک کر جیسے ہی اسے سہارا دینے کے لیے اپنے مضبوط باہوں میں بھرا، اسے ایک بہت ہی جانی پہچانی مگر دھندلی سی خوشبو کا احساس ہوا۔ جیسے ہی اس نے لڑکی کو اٹھا کر حویلی کے اندرونی کمرے کی طرف دوڑ لگائی اور اسے بیڈ پر لٹاتے وقت اس کے چہرے سے بکھری لٹیں ہٹائیں، متین کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سامنے وجیہہ تھی، اس کی اپنی وجیہہ، اس کی لاڈلی بیوی جو 9 ماہ پہلے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ متین کا دماغ سن ہو گیا۔ غصہ، حیرت اور دکھ اور بے پناہ محبت کا ایک طوفان اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ اس کی نظریں وجیہہ کے زرد، تکلیف سے بے حال چہرے پر جم گئیں اور پھر اس کے اوپرے ہوئے پیٹ پر۔ 9 ماہ، حساب بالکل سیدھا تھا۔ یہ بچہ اس کا تھا۔ متین نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ اس کی انا اور شک نے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ وہ اسے دور ہٹنے لگا۔ اس کے چہرے پر حقارت اور بے یقینی کے تاثرات واضح تھے، مگر وجیہہ نے قرب کی انتہا میں بھی اس کی نیت بھانپ لی۔ اس نے آخری حد تک ہمت مجتمع کی اور متین کے بازو کو اپنے لرزتے ہوئے خون آلود ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے گناہ ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ آپ کا بچہ ہے متین، خدا کے لیے مجھ پر شک نہ کیجیے گا، یہ آپ کا خون ہے۔ اس نے پوری قوت سے چیخ ماری۔ اس کی آواز میں موجود سچائی اور درد نے متین کو ساکت کر دیا۔ ابھی وہ اس انکشاف کے صدمے اور پشیمانی سے باہر بھی نہ نکل پایا تھا کہ کمرے کی خاموشی ایک ننھے وجود کے رونے کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ ایک ننھی سی جان نے اس بے رحم دنیا میں قدم رکھ دیا تھا جو اپنے ساتھ کئی انکہے راز اور ادھورے سوالات لے کر آئی تھی۔ متین ساکت و جامد کھڑا، کبھی وجیہہ کے نیم بے ہوش چہرے کو دیکھتا تو کبھی اس ننھے بچے کو جس کی آمد نے اس کی نفرت اور محبت کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ متین ابھی اس انکشاف کے اس بھور میں گرا ساکت کھڑا تھا کہ کمرے کے دروازے پر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ ماسی برکت تھی جو برسوں سے اس حویلی کی خدمت کر رہی تھی اور گھر کے ہر فرد کے مزاج سے واقف تھی۔ انہوں نے کمرے کا منظر دیکھا، بیڈ پر نیم بے ہوش وجیہہ، فرش پر بکھرا خون اور سامنے پتھر کا بت بنا متین، تو وہ فوراً صورتحال کی نزاکت بھانپ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر متین کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آواز میں ایک تجربہ کار عورت کا رعب اور ممتا دونوں شامل تھے۔ خان صاحب، اب باہر تشریف لے جائیں، اب یہاں آپ کا کوئی کام نہیں، باقی سب میں سنبھال لوں گی، انہوں نے بڑی ہمت اور سکون سے کہا۔ متین نے ایک نظر بیڈ پر پڑی وجیہہ پر ڈالی جس کی سانسیں اب اکھڑ رہی تھیں، اور پھر اس ننھے وجود کو دیکھا جو ماسی برکت کی گود میں مچل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا، مگر ماسی برکت کی آنکھوں میں موجود حکم نے اسے مڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بھاری قدموں سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، ماسی برکت نے مستعدی سے کام شروع کیا۔ انہوں نے گرم پانی منگوایا، صاف کپڑے نکالے اور وجیہہ کی حالت سنبھالنے میں جٹ گئیں۔ باہر راہداری میں ٹہلتے ہوئے متین کے کانوں میں ابھی وجیہہ کے وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے، یہ آپ کا خون ہے متین۔ اسے اپنی اس انا پر غصہ آ رہا تھا جس نے اسے 9 ماہ تک اندھیرے میں رکھا، اور اس شک پر شرمندگی جو اس نے ابھی چند لمحے پہلے وجیہہ کی حالت دیکھ کر کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب کمرے میں سے بچے کے رونے کی آواز دوبارہ آئی تو ماسی برکت باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو خان صاحب، اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے، بالکل آپ پر گیا ہے، انہوں نے خوشخبری سنائی۔ متین کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ بیٹا؟ اس کا اپنا خون؟ اس نے چاہا کہ اندر جا کر وجیہہ سے معافی مانگے، اسے اپنی باہوں میں بھر لے، مگر ماسی نے اسے روک دیا۔ ابھی وہ سو رہی ہیں، اسے آرام کرنے دیں، اس نے بہت دکھ جھیلے ہیں، آپ بس شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کی امانت آپ کی دہلیز پر واپس بھیج دی ہے۔ متین وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے وہ آنسو بہہ نکلے جو اس نے برسوں سے اپنی انا کے پیچھے چھپا رکھے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی متین کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ سامنے بیڈ پر وجیہہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اس کے زرد چہرے پر اب وہ قرب نہیں تھا جو چند لمحے پہلے اسے نڈھال کر رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ ماسی برکت نے شفقت سے متین کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، خان صاحب اسے سونے تھے، شاید بہت دیر سے وہ اس درد کو سہ رہی تھی، اب جا کر اسے سکون ملا ہے، آپ بس اس کے پاس رہیں، اسے اب آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں ذرا کچن میں جا کر اس کے لیے ہلکا پھلکا کھانے کو بنا لوں تاکہ ہوش آنے پر اسے کچھ قوت ملے۔
ماسی برکت کمرے سے باہر نکل گئی اور متین اس پرسکون خاموشی میں اکیلا رہ گیا۔ اس نے ایک نظر قریب پڑے گہوارے پہ سوئے ہوئے ننھے وجود پر ڈالی جو بالکل اس کا عکس تھا، اور پھر اس کا رخ وجیہہ کی طرف مڑا۔ وہ دبی قدموں بیٹھ کے قریب آیا اور وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے وجیہہ کا دبلا اور بے جان سا ہاتھ اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور اسے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ متین کا سب تک جواب دے گیا۔ اس نے وجیہہ کی لرزتی ہوئی پوروں پر ایک طویل بوسہ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ کیوں کیا تم نے ایسا وجیہہ؟ اس کی آواز ہچکیوں میں دبی ہوئی تھی، جیسے وہ سوئی ہوئی وجیہہ سے اپنی 9 ماہ کا حساب مانگ رہا ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا؟ میں پاگلوں کی طرح در در بھٹکا، حویلی کا ایک ایک کونا تمہاری خوشبو کو ترستا رہا۔ تم اتنی سنگ دل کیسے ہو گئی کہ اپنے ساتھ میرا خون، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی لے گئی اور مجھے ایک لفظ تک نہ بتایا؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے آنسو سے بھگو رہا تھا۔ میں مانتا ہوں میں اناپرست تھا، میں کھڑوس تھا، میں نے تمہارے جذبات کی قدر نہیں کی، مگر کیا میری سزا اتنی بڑی تھی کہ تم مجھے جیتے جی مار دیتی؟ اس نے وجیہہ کے چہرے کی طرف جھک کر سرگوشی کی کہ کاش تم ایک بار پلٹ کر دیکھتی، کاش تم مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیتی۔ میں تو اس رات تمہیں بتانے آیا تھا کہ میں اس پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ چکا ہوں، میں تو تمہارا ہونا چاہتا تھا۔ وہ اسی حال میں اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا۔ اس کے آنسو آج اس کی تمام انا اور غرور کو دھو رہے تھے، اور وہ بس اس کے جاگنے کا منتظر تھا تاکہ وہ اسے بتا سکے کہ اب وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ متین کا دل جذبات کے تلاطم سے پھٹ رہا تھا۔ وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا اور نہایت ہی نرمی سے بیٹھ پر اس کے قریب ہوا، جیسے کسی تنہائی اور انتہائی نازک اور قیمتی شیشے کو چھو رہا ہو۔ اس نے وجیہہ کے بے جان سے وجود کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیا اور اسے آہستہ سے اٹھا کر اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے خود میں چھپا لینا چاہتا تھا، جیسے دنیا کی تمام تکلیفیں، تمام سرد ہوائیں اور تمام تلخ یادیں ابھی کبھی اس تک نہ پہنچ سکیں۔ وجیہہ کا سر اس کے کندھے پر ڈھلک گیا۔ اس کی سانسوں کی دھیمی سی تپش متین کے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ متین نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا اور اس کے اس قدر شدت سے بھینچا کہ وہ جیسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ اب کہیں نہیں جانے دوں گا وجیہہ، اب کبھی بھی نہیں۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ اس کی باہوں کا وہ گھیرا کسی قلعے کی مانند تھا جس میں آج 9 ماہ بعد وجیہہ کو وہ پناہ ملی تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ متین نے اسے اپنے حصار میں اس طرح سمیٹا ہوا تھا کہ گویا وہ اسے زمانے کی تمام نظروں سے اوجھل کر دینا چاہتا ہو۔ اس کی آغوش میں وجیہہ بالکل محفوظ تھی، اور متین کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو خاموشی سے اس کے بالوں میں جذب ہو کر ان تمام فاصلوں کا کفارہ ادا کر رہے تھے جو ان کے درمیان حائل رہے تھے۔ متین نے وجیہہ کو اپنے مضبوط حصار میں اس طرح بھینچ لیا جیسے وہ اس کے وجود کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب وجیہہ نے قرب تھکن کے بوجھل سائے سے نکل کر دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو خود کو متین کے سینے سے لگا پایا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی وہی پرانا خوف اور شکوہ تھا، مگر متین کے لمس میں موجود تپش اور اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں نے اسے ساکت کر دیا۔ متین نے اس کے ماتھے پر ایک طویل اور عقیدت بھرا بوسہ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، وجیہہ میری بات سنو۔ اس رات جب میں کمرے سے آیا تھا میں اپنے ماضی کی ہر تلخ یاد، ہر رشتے اور ہر گناہ کو دفن کر کے آیا تھا۔ میں تمہارے سامنے اعتراف محبت کرنے والا تھا، میں تمہیں یہ بتانے والا تھا کہ تم میری زندگی کا وہ واحد سکون ہو، لیکن تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ تم خلا کی دھمکی دے کر مجھے تنہا چھوڑ گئی۔ وجیہہ کی سسکیاں بند گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی جلد بازی اور کم عمری کی نادانی نے بھی ان کے درمیان 9 ماہ کی طویل جدائی کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ مجھے لگا اب آپ بھی کسی اور کے ہیں، اس نے ہچکیوں کے درمیان بمشکل کہا۔ غلطی ہم دونوں کی تھی وجیہہ۔ متین نے اس کے آنسو کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ میری انا اور تمہاری بے صبری، دیکھو لیکن اللہ نے ہمیں اس ننھی جان کے ذریعے ایک اور موقع دیا ہے۔ میں تمہیں اپنے اور اپنے بیٹے کے اب زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ اب کوئی ماضی نہیں، کوئی شک نہیں، صرف تم، میں اور ہمارا یہ چھوٹا سا جہان۔ اسی لمحے پنکھڑے سے بچے کے رونے کی ہلکی سی آواز آئی۔ متین نے وجیہہ کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دیا اور دونوں نے مل کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو ان کی محبت کی زندہ جاوید نشانی تھا۔ کمرے کی فضا اب تلخیوں سے نہیں بلکہ ایک پائیدار اور گہری محبت کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ متین نے وجیہہ کو ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس بار اس کے حصار میں کوئی خوف نہیں بلکہ عمر بھر کا ساتھ اور سکون تھا۔